جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق مالک رازق اور کل شیء قدیر ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہونے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سید الانبیاء سید المرسلین ہونے میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کتاب لکھے جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کسی کو شریک کرے، یا کہے کہ اس کا منصب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب جیسا ہے، اس کی نبوت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جیسی ہے، تو وہ حقیقت میں یہ کفر اور شرک والی کتاب ہے۔ اور اس کتاب کو صحیح کہنے والا اور اس کے لکھنے والے کو صحیح کہنے والا بھی دراصل اسی شرک اور کفر میں مبتلا ہو جائے گا، چاہے وہ کسی کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کسی کا والد ہو، کسی کا چاچا ہو، کسی کا ماما ہو، کسی کی ماں ہو، کسی کا دادا ہو، کسی کی دادی ہو۔ اسی طرح اگر کوئی کتاب لکھے کہ میری قبر شریف اللہ کا گھر ہے اور تم اس گھر کا حج کرو، طواف کرو، میرا حکم اللہ کا حکم ہے، اگر میں چاہوں تو پل بھر میں دنیا کو فنا کر دوں، زمین سے جو بیج نکلتے ہیں میں انہیں بھی جانتا ہوں، زمین کے جتنے ذرے ہیں میں انہیں بھی جانتا ہوں، ساتوں کتب بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، مگر میں وہ ہستی ہوں جس کے خیموں کا بھی بیت اللہ طواف کرتا ہے، تو یہ لکھنے والا بھی اس شرک میں 100% ملوث ہو جائے گا، اور اس لکھنے والے کو صحیح قرار دینے والا بھی اس شرک میں مبتلا ہو جائے گا، چاہے وہ میرا والد ہو، میری والدہ ہو، میرا چاچا ہو، آپ کا ماما ہو، کوئی بھی ہو۔ اگر مجھے اپنا ایمان بچانا ہے تو وہ پہلی کتاب لکھنے والے کو اور دوسری کتاب لکھنے والے کو ہمیں شرک میں مبتلا ہونے والا کہنا پڑے گا، اور اس کو کفر میں مبتلا ہونے والا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت میں کسی کو شریک کرے، اس کے کفر میں ہونے والے میں ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے۔